بات کریں گے دھند کی صورتحال کی تو اسلام آباد سمیت ملک کے میدانی علاقوں میں شدید دھند کا راج برقرار ہے۔ موٹر ویز کو مختلف مقامات سے بند کر دیا گیا ہے۔ M1 پر اسلام آباد ٹول پلازا سے برہان اور پشاور سے ثوابی تک گاڑیوں کا داخلہ ممنوع۔ M2 بلکسر سے اسلام آباد مین ٹول پلازے تک بند ہے۔ M14 کوہلا سے کوٹ بیلیاں تک ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ شدید دھند کے باعث اسلام آباد ایئرپورٹ پر پروازوں کا شیڈیول بھی متاثر، متعدد پروازیں منسوخ، کئی تاخیر کا شکار ہیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کہتے ہیں ملک بگاڑنے والے بگاڑ کر چلے گئے، وطن عزیز کو دوبارہ پٹری پر ڈالنا جان جوخم کا کام ہوگا۔ ظالموں نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا۔ مانسہرہ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے بولے خیبر پختونخوا والے آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جھانسے میں آ گئے۔ خیبر پختونخوا میں 10 سال جن کی حکومت رہی انہوں نے کیا کام کیے؟ کیا نیا خیبر پختونخوا یا نیا پاکستان بنا؟ کیا کوئی تبدیلی آئی؟ 5 جج مجھے نہ ہٹاتے تو مانسہرہ میں خوبصورت ایئرپورٹ اور میٹرو بس ہوتی، لیگی حکومت کو مدت پوری کرنے دی گئی ہوتی تو اگلی باری بھی ہماری ہوتی۔ ہو رہی ہے کہ ہم دوبارہ ملے ہیں، لیکن جو ملک کی حالات ہیں، جو آپ کے حالات ہیں، وہ حالات دیکھ کر مجھے خوشی نہیں ہو رہی۔ آج یہاں وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آیا، آج تو میں یہاں الیکشن لڑنے آیا ہوں۔ الیکشن بھائی ان سب نے انشاءاللہ مجھے ووٹ دینا ہے۔ مجھے مانسہرہ وہی لگا ہے جو میں نے آج سے 10 سال پہلے دیکھا تھا۔ یہاں جو 10 سال جن کی حکومت رہی ہے کے پی کے میں، انہوں نے کے پی کے کا اور مانسہرہ کا کیا کیا؟ کیا بنایا انہوں نے یہاں پر؟ مجھے بتائیں کیا بنایا ہے؟ کے پی کے میں کوئی نیا کے پی کے بنایا؟ کوئی نیا پاکستان بنایا؟ اگر نواز شریف کو یہ جج نہ نکالتے، یہ 5 جج اپنے ملک کے وزیر اعظم نواز شریف کو نہ نکالتے، آج اس شہر میں مانسہرہ میں ایک خوبصورت ترین ایئرپورٹ ہوتا۔ میں نے کراچی تک موٹر وے بنانے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ نہ صرف لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا بلکہ بجلی سستی فراہم کی۔ سبزیاں 10 روپے کلو بکتی تھی یا نہیں بکتی تھی، اور گھی سستا تھا، چینی 50 روپے کلو تھی۔ اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کوئی مہنگائی نہیں تھی۔ ان ظالموں نے پاکستان کا ستیہ ناش کیا، پاکستان کو ڈگر سے نکال کر نیچے گرا دیا۔ آپ بھی اس جھوٹے شخص کے جھانسے میں آ گئے۔ یار ووٹ تو آپ نے دیا تھا، حکومت تو یہاں تھی اس کی۔ اور اب آپ کو بتائیں مریم نواز کی توپوں کا رخ اپنے مخالفین کی طرف۔ خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ نہیں کہ کوئی تجربہ کر کے چلتا بنے۔ خیبر پختونخوا میں رشوت کا بازار گرم ہوا، انہوں نے اپنی جیبیں بھری، عوام سے جھوٹ بولا کہ 1 کروڑ نوکریاں اور 50 لاکھ گھر دیں گے۔ کہا گیا بلین ٹری سونامی لاؤں گا، جو درخت لگے تھے وہ بھی اکھاڑ دیے۔ مریم نواز کا مانسہرہ میں جلسے سے خطاب، کہا آج 10 سال بعد صوبے سے نکلے ہیں، 10 سال میں 10 نہیں تو 5 ہسپتال ہی دکھا دو۔ لوگ ان پر تنقید اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی زیرو ہے۔ نواز شریف کا بدترین مخالف ذاتیات پر اتر آیا۔ ہاتھ جوڑ کر کہتی ہوں کہ مانسہرہ والے اپنے مستقبل کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کریں۔ شریف صاحب نے 10 سال بعد اگر الیکشن کا انتخاب کیا تو مانسہرہ سے کیا، اور میں جانتی ہوں مانسہرہ والوں آپ لوگ کیپٹن صفدر سے بہت پیار کرتے ہو، اس کی وجہ ہے کیپٹن صفدر نے خدا گواہ ہے، خدا لگتی بات ہے، کیپٹن صفدر نے آپ کی خدمت میں اس نے دن رات ایک کیا، نہ آندھی دیکھی، نہ طوفان دیکھا، نہ موسم دیکھا، ایک ایک انسان کی مانسہرہ والے کی خدمت میں وہ حاضر رہے کہ مانسہرہ میں کوئی سڑک بن جائے، کوئی ہاسپٹل بن جائے۔ خیبر پختونخوا کوئی تجربہ گاہ نہیں ہے کہ کوئی آئے اور تجربہ کر کے چلتا بنے، کوئی آئے اور خیبر پختونخوا کو خراب کر کے چلتا بنے۔ جھوٹ بول کے آئے، دھوکہ دے کے آئے کہ 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، بلین ٹری سونامی آ جائے گا۔ وہ سونامی بلین ٹری میں نے تو کہیں نہیں دیکھا ہے کہیں مانسہرہ والوں، اور جو لگے ہوئے تھے وہ بھی اکھاڑ کے ان کی لکڑی بیچ کے کھا گئے۔ وہ درخت مافیا نے جنم لے لیا۔ آج 10 سال بعد حکومت کر کے نکلے خیبر پختونخوا سے، آج مریم نواز شریف آپ کو گواہ بنا کے سوال پوچھتی ہے کہ 10 سال میں 10 نہیں تو 5 اسپتال دکھا دو جو تم نے خیبر پختونخوا میں بنائے ہوں، 5 سڑکیں دکھا دو جو تم نے پورے خیبر پختونخوا میں بنائی ہوں، کوئی سپیڈو بس، کوئی گرین لائن کوئی خیبر پختونخوا میں بتا دو جو تم نے بنائی ہو۔ اور وہ مشکل سے پشاور کی میٹرو بس بنی جس کو پنجاب میں مذاق اڑا کے جنگلہ بس کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ دکھایا کہ وہی جنگلہ بس ان کو یہاں پر بنانی پڑی۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں حلقہ این 123 سے بطور امیدوار الیکشن مہم کا آغاز کر دیا۔ گجو بنتا میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف 4تھی مرتبہ آ کر اسپتالوں میں صحت کی سہولیات فراہم کریں گے۔
हमारे दौर में तालीम और सेहत पर तवज्जो दी जाती थी। 8 फरवरी को निकल कर शेर पर मोहर लगाएं और मुल्क को बचाएं। लाहौर में पानी की वो बात करते हैं जिनके अपने सूबे में पानी नहीं मिलता। शरीफ अपने हल्के NA 123 में इलेक्शन मुहिम के आगाज के लिए पहुंचे तो ढोल की थाप और पार्टी तरानों से उनका इस्तकबाल किया गया। उनके काफिले पर फूलों की पत्तियां निछावर की गईं। शरीफ ने इलेक्शन मुहिम के मरकजी दफ्तर गज्जूमता से खिताब करते हुए कहा कि हमने गरीब मरीजों के लिए अस्पताल में अद्वियात फ्री फराम की। आप शहर पर मोहर लगाकर मुल्क को कामयाब। शहबाज शरीफ ने गज्जूमता से लेकर काहना, सुयासल, सेंट्रल पार्क, पुराना काना समेत 20 अहम पॉइंट्स पर रुक कर इस्तकबाल करने वालों का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ के NA 123 के दौरे के दौरान उनके हमरा NA 124 के उम्मीदवार राना मुबशिर और दीगर रहनुमा मौजूद रहे और उनके काफिले के साथ 20 किलोमीटर तक का सफर करके इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लिया। कैमरामैन उमैर रईस के साथ सरफराज अहमद, GNN लाहौर। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो का पुरानी सियासत करने वालों को घर बैठने का मशवरा। साहिवाल में जलसे से खिताब में कहा, पुराने सियासतदान नफरत और तकसीम की सियासत में लगे हुए हैं। अगर उनको कल हुकूमत मिली तो उन्होंने नफरत और इंतकाम के लिए इस्तेमाल करनी है। पूरे मुआशरे में एक तकसीम फैल चुकी है। पाकिस्तानी को पाकिस्तानी से ही लड़ाया जा रहा है। अगर हम आपस में ही लड़ते रहेंगे तो मुल्क दुश्मन उसका फ़ायदा उठाएंगे। पीपल्स पार्टी ही वाहिद जमात है जो ये तमाम मसाइल हल कर सकती है। बाकी जो सियासतदान, सियासी जमातें इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो वही पुरानी सियासत कर रहे हैं। वो नफरत और तकसीम के सियासत में लगे हुए हैं। अगर उनको कल हुकूमत मिला तो उन्होंने अपना हुकूमत को इसी नफरत की सियासत और इसी सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल करना है। तो यही वजह है कि मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम की सियासत को दफन करने के लिए लड़ रहा हूँ। जो गाली की सियासत करते हैं, जो तकसीम और नफरत की सियासत करते हैं, जो आपको अपने भाइयों से लड़वाते हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं और उनके पास कोई मंसूबा नहीं है, कोई मंशूर नहीं है। वो आपको लड़वा के ये इलेक्शन जीतना चाहते हैं। मैं अपना मंशूर के ताकत पे इलेक्शन जीतना चाहते हूँ। 4 नहीं, मुझे 1 बार चाहिए। पूरा मुल्क को एक करके तमाम मसाइल का मुकाबला करूंगा। इस इलेक्शन में अब सिर्फ 2 जमातें रहते हैं। आपने अगर इंतकाम की सियासत चाहिए तो जाए शेर पे मोहर लगाए, लेकिन अगर आपने अपना किस्मत तब्दील करना है तो फिर इस तीर पे मोहर लगा दे। आए तीर पर थप्पा लगाए। आपने दिन रात मेहनत करना है, सुस्ती का गुंजाइश नहीं। बानी PTI ने पैगाम दिया है कि तमाम उम्मीदवार इतवार से खुलकर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दें। PTI रहनुमा और वकील अली जफर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी चेयरमैन से जेल में मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा कि हम हुकूमत बनाकर मुल्क में कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। अवाम ने इलेक्शन में वोट डालना जरूरी जाना है। जीत PTI की होगी। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बर्फ पिघलने लगी। दोनों मुल्कों में सिफारती ताल्लुकात बहाल। वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी का ईरानी हममनसब से राब्ता। पाकिस्तान के दौरे की दावत। ईरानी वजीर खारजा 29 जनवरी को इस्लामाबाद आएंगे। ईरानी वजीर खारजा अहम मुलाकातें करेंगे। दोनों मुमालिक के सफीर भी 26 जनवरी को इस्लामाबाद और तेहरान पहुंच जाएंगे।